السلام علیکم ناظرین آج ہم ڈان کے ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آرٹیکل کے سمری کی طرف۔ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے عدالتی بے ضابطگیاں۔ ناظرین، یہ مضمون پاکستان کے عدالتی نظام میں موجودہ بے ضابطگیوں اور عدالتی فیصلوں میں تضاد کو اجاگر کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق عدالتی نظام میں موجود خرابیاں انصاف کے اصولوں کی منافی ہیں اور ان کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عدالتی نظام کی کارکردگی اور مقدمات کے بھرمار۔ ناظرین، آگے آرٹیکل میں پاکستان میں عدالتوں میں 2.4 ملین سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ 2023 میں ججوں نے 1.69 ملین مقدمات نمٹائے، جو بظاہر ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں سے انصاف فراہم ہو پایا؟ عدالتی تضاد کے باعث کئی لوگ بار بار مقدمے دائر کرتے ہیں اور ان مقدمات میں اپیلوں، جوابی دعواؤں اور نظر ثانی درخواستوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ اسی طرح آگے اس آرٹیکل میں سزائے موت کے مقدمات میں تضاد کے بارے میں ہے۔ پاکستان میں دی جانے والی سزائے موت کے فیصلوں میں بھی شدید تضاد پایا جاتا ہے۔ 78% سزائے موت پانے والے مجرم بعد میں بری ہو جاتے ہیں، ان کی سزا کم کر دی جاتی ہے یا اپیلوں میں ان کی فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر سزائے موت جیسی سنگین مقدمات میں بھی فیصلے بدل سکتے ہیں تو یہ عدالتی نظام میں گہرے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آگے اس آرٹیکل میں خاندانی قوانین میں عدالتی بے یقینی کے بارے میں ہے۔ خاندانی مقدمات میں عدالتی فیصلے اتنے متضاد ہیں کہ خواتین کے لیے اپنے حقوق کا تعین کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، جیسے کہ طلاق کے معاملات میں غیر یقینی صورتحال۔ طلاق کے حوالے سے پاکستانی عدالتوں میں یکساں رویہ نہیں پایا جاتا۔ بعض فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ طلاق دینے کے لیے شوہر کو لازمی یونین کونسل اور بیوی کو اطلاع دینی چاہیے، جبکہ بعض فیصلے اس کے برعکس ہیں۔ بعض ججوں کے مطابق مرد کا طلاق دینے کا حق مطلق اور غیر مشروط ہے، یعنی صرف 3 مرتبہ ایک طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے بیوی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ بھارت میں ایک مشہور کیس میں شوہر نے نیند میں طلاق کہہ دیا تھا اور مقامی علماء نے اسے جائز طلاق قرار دے دیا۔ پاکستانی عدالتوں میں بھی ایسی نظریات کی جھلک ملتی ہے۔ وراثت میں بیوی کا حصہ چھیننے کی حربے۔ آگے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر اوقات طلاق کے معاملات اس وقت اٹھائے جاتے ہیں جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شوہر کے خاندان والے عدالت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں طلاق دے دی تھی تاکہ بیوی کو وراثت سے محروم کیا جا سکے۔ ایک عدالتی فیصلے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق کی اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں، جس کی وجہ سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قانونی طور پر پہلے ہی طلاق یافتہ قرار دی جا چکی ہے۔ آگے اس آرٹیکل میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ناانصافی کے بارے میں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے طلاق اور نکاح کے قوانین مزید پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، جیسے کہ چھٹیوں والے طلاق، ہالیڈے طلاق کا مسئلہ۔ 1990 کے دہائی میں کچھ مردوں نے پاکستان آ کر اپنی بیویوں کو طلاق دی تاکہ وہ بیرون ملک عدالتی کارروائی سے بچ سکیں۔ اس پر عدالتوں نے ابتدا میں دوہری شوہریت والے جوڑوں کو ایک الگ معیار اپنایا، لیکن بعد میں جج ہر کیس کو اپنی مرضی سے دیکھنے لگے۔ بعض ججوں نے چھٹیوں والے طلاق کو جائز قرار دے دیا، یعنی ایک مرد پاکستان میں چھٹیوں کے دوران طلاق دے سکتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بیرون ملک ملنے والے بہتر قانونی حقوق سے محروم کر سکتا ہے۔ کچھ ججوں نے یہاں تک کہا کہ بیرون ملک مقیم شوہر پاکستانی سفارت خانے کے طلاق کا نوٹس دے سکتا ہے، حالانکہ سفارت خانے کے پاس نہ تو ایسی مقدمات سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ یونین کونسل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آگے ہے بچوں کی تحویل اور اغوا کے کیسز میں غیر منصفانہ فیصلے۔ بچوں کے تحویل اور بین الاقوامی اغوا کے معاملے میں بھی عدالتی فیصلے غیر متوازن ہے، جیسے کہ بچوں کے فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے موجود ہے کہ بچوں کی تحویل کا فیصلہ ہمیشہ ان کے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے، لیکن کچھ جج اپنی ذاتی تشریعات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور مذہبی یا روایتی اصول کو بنیاد
بنا کر فیصلے دے دیتے ہیں، چاہے وہ بچے کی بہترین مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر جب ماں بچوں کی نان ونفقہ کے لیے عدالت جاتے ہیں تو باپ فوری طور پر بچوں کی تحویل کے لیے جوابی مقدمہ کر دیتا ہے تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ آگے سے آرٹیکل میں بین الاقوامی سطح پر بچوں کی اوغا کے مقدمات کے بارے میں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی دوسرے ملک کا مستقل رہائشی ہو تو اسے زبردستی پاکستان میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن کچھ جج ان واضح فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ فریق کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی فیصلے پر سپریم کورٹ نے سخت تنقید کی اور کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سے گریز کیا ہے۔ اسی طرح عدلیہ میں منمانی اور غیر شفاف فیصلے۔ مصنف کے مطابق یہ مسائل صرف قانونی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ عدالتی طاقت کے غیر شفاف اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو آرٹیکل کے لاسٹ میں مصنف پوچھتا ہے ایک سوال، کیا ہونا چاہیے؟ عدالتی تربیت اور نگرانی ضروری ہے، لیکن اصل مسئلہ عدلیہ کی اختیار کیا غلط استعمال ہے۔ عام شہریوں کے مقدمات کے لیے سپریم کورٹ کو ایسے رہنما اصول واضح کرنے کی ضرورت ہے جن پر تمام عدالتی عمل کریں۔ میڈیا اور عدلیہ کی زیادہ توجہ سیاسی مقدمات پر ہوتی ہے، جبکہ عام شہریوں کو درپیش مسائل پر کم غور کیا جاتا ہے۔ اگر بہتر عدالتی رہنما فراہم کی جائے تو غیر ضروری مقدمات کی بھرمار کم ہو سکتی ہے اور ایسے ججوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے جو ذاتی وجوہات کی بنا پر متضاد فیصلے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کے عدالتی نظام میں تضاد ججوں کے ثوابداری فیصلے اور قوانین کی منمانی تشریحات عام شہریوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ خاندانی قوانین، طلاق، بچوں کی تحویل اور بین الاقوامی مقدمات میں عدالتی غیر یقینی کی وجہ سے لوگ بار بار قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عدالتی بدنظمی کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو واضح رہنما اصول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عام شہریوں کو انصاف مل سکے اور عدالتی فیصلے غیر یقینی بجائے مستقل اور شفاف ہو۔